حسنین دی امائے قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر پاکوں کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ نصیبے کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی رانا نجیب اللہ صاحب، رانا ادریس صاحب، رانا عثمان صاحب، رانا عرفان صاحب اور رانا عبداللہ صاحب، رانا حماد صاحب اور اسی طرح تمام نوجوان رانا برادران جنہوں نے رانا شروع صاحب، اسی طرح عمران بھائی، یہ جتنے نوجوان ساتھی ہیں جنہوں نے محبت کے ساتھ آپ سب لوگوں کو جمع کیا ہے، حضرات گرامی قدر ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ان کی جوانیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ چن کر کے عطا فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کے حسب جیسا کسی کا حسب کوئی نہیں، میرے آقا کے نسب جیسا کسی کا نسب کوئی نہیں، میرے آقا کے کنبے جیسا کسی کا کنبہ کوئی نہیں، میرے آقا کے قبیلے جیسا کسی کا قبیلہ کوئی نہیں، میرے آقا کے خاندان جیسا کسی کا خاندان کوئی نہیں، میرے آقا کی صداقت جیسی کسی کی صداقت کوئی نہیں، میرے آقا کی عدالت جیسی کسی کی عدالت کوئی نہیں، میرے آقا کی وکالت جیسی کسی کی وکالت کوئی نہیں، میرے آقا کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت کوئی نہیں، میرے آقا کے انداز جیسا کسی کا انداز کوئی نہیں، میرے آقا کے کردار جیسا کسی کا کردار کوئی نہیں، میرے آقا کے سینے جیسا کسی کا سینہ کوئی نہیں، میرے آقا کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ کوئی نہیں، میرے آقا کے مدینے جیسا کسی کا مدینہ کوئی نہیں، میرے آقا کی مسجد جیسی کسی کی مسجد کوئی نہیں، میرے آقا کی گفتگو جیسی کسی کی گفتگو کوئی نہیں، میرے آقا کی چادر جیسی کسی کے پاس چادر کوئی نہیں، میرے آقا کے انداز جیسا کسی کا انداز کوئی نہیں، میرے آقا کی گفتار جیسی کسی کی گفتار کوئی نہیں، میرے آقا کی رفتار جیسی کسی کی رفتار کوئی نہیں، میرے آقا کی محبت جیسی کسی کی محبت کوئی نہیں، میرے آقا کے کردار جیسا کسی کا کردار کوئی نہیں، اور اسی طرح میرے آقا کے اہل و عیال جیسے کسی کے اہل و عیال کوئی نہیں، میرے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب کوئی نہیں، میرے آقا کے یار صدیق جیسا کسی کے پاس یار کوئی نہیں، میرے آقا کے یار فاروق جیسا کسی کے پاس یار کوئی نہیں، میرے آقا کے یار عثمان جیسا کسی کے پاس یار کوئی نہیں، میرے آقا کے یار علی جیسا کسی کے پاس یار کوئی نہیں۔ اسی لیے پھر مجھے کہنے دیجئے میرا نبی بھی اعلیٰ، اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ عطا کیا وہ بھی اعلیٰ، میرا نبی بھی اعلیٰ، اور بولو صحابہ بھی اعلیٰ، بولو صحابہ بھی اعلیٰ، میرا نبی اعلیٰ، میرے نبی کے پاس بیٹھنے والے شاگرد بھی اعلیٰ، میرا نبی امام اعلیٰ، بولو میرے نبی کے مقتدی بھی اعلیٰ، میرا نبی سپہ سالار اعلیٰ، بولو میرے نبی کے سپاہی بھی اعلیٰ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یارو کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور ذرا سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے صحابہ
سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر میں نے گفتگو کے دو حصے کر دیے ہیں۔ ایک حصے میں حضور کے یاروں کا ذکر ہوگا، دوسرے حصے میں حضور کے اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ ایک حصے میں ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے اور مینوں ایویں آکھن دیو، ایک حصے دے وچ یاروں کا ذکر ہوگا، ایک حصے میں ان کا ذکر ہوگا جو حضور کے در والے ہیں، دوسرے حصے میں ان کا ذکر ہوگا جو حضور کے گھر والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اعلیٰ، صحابہ کی عظمت میں صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار اعلیٰ ہیں۔ حضرات توجہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیعت رضوان کے موقع پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے روانہ کر دیا ہے، سفیر بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر حضرت عثمان چل پڑے ہیں۔ حضرت عثمان جب چل پڑے، صحابہ کہنے لگے واہ واہ کیا عظمت ہے، واہ کیا نصیب ہے عثمان کے۔ عثمان تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، عثمان تو صدائیں لگا رہا ہوگا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عثمان تو صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا فرماتی ہوں نہیں ہو میرے یارو، میں اپنے عثمان کو جانتا ہوں، میرا یار عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سیٹ کیا توجہ جیسے پہلے تھی نا بات اسی طرح، ہاں اب ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عثمان نہیں ٹھیک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ چل پڑے ہیں، آپ کو وہاں پر نظر بند کر دیا گیا ہے، نظر بند کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر بات پھیلا دی گئی ہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کی نگاہیں میری طرف ہونی چاہیے۔ حضرات بات پھیلا دی گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تلک جب یہ بات پہنچی ہے، میرے آقا بڑے غصے کے اندر ہے۔ کبھی کسی نے میرے آقا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیا یارو ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ کو صحابہ کی قیمت بتانے لگا ہوں، میں آپ کو صحابہ کی قیمت بتانے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ میرے یارو میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، ہم نے عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہاتھ میرے نبی کا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ عرض کرتے آقا اپنی جان دے ڈالوں گا، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ رکھ دیا، حضرت مولا علی نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ ہاتھ نیچے میرے نبی کا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کرام نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے۔ آقا جانیں دے ڈالیں گے، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے اپنے نبی کے یار کی قیمت بتاؤں، میرے نبی نے اپنے یار کی قیمت لائی ہے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی فرماندے نے میری جان، میرے 1400 یاراں دی جان اساں قربان کر چھڈاں گے، لیکن عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاواں گے۔ حضرات گرامی قدر نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ ہے۔ کائنات کے پروردگار نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا
فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی دونوں میں پنجابی بھی سمجھانا، اگر سمجھ آوے اس انداز دے وچ پہلی مرتبہ سمجھ آوے دو میں ہاتھ اٹھا کر کے بولنے، ورنہ یہیں پر گفتگو ختم ہو جائے گی، میں سمجھوں گا آپ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں، اوپر اللہ نے اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ کیا مانا آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی بندہ ماڑا ہو، اگر کوئی بندہ غریب ہو، اگر کوئی بندہ کمزور ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ماڑا ہے، لیکن اگر اس کی کنڈ دے اتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے، کوئی وزیر ہاتھ رکھ دے، کوئی مشیر ہاتھ رکھ دے، لوکی آختے نے ان کچھ نہ آکھیا جے، ان دے اتے ایم پی اے دہاتے، ان دے اتے ایم این اے دہاتے، ان دے اتے چودھری دہاتے، ان دے اتے وزیر دہاتے، ان دے اتے مشیر دہاتے۔ انصاف کیجیے گا میری بات کے ساتھ، میں نے بھی کہا اے میرے نبی کے یاروں کو کچھ نہ کہنا، اے میرے نبی دے یارانوں کچھ نہ آکھیا جے، کیونکہ میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دہاتے۔ ید اللہ ایتھے مارنا سنارا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضرات گرامی قدر قصہ اور کہانی نہیں پڑھ رہا، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہماری قسمت ہے، ہمارے حصے میں رب کا قرآن آیا ہے۔ میرے شہید قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید فرمایا کرتے سن، انہاں دے حصے چ گالاں آئیاں نے، ساڈے حصے رب دا قرآن آیا ہے۔ آخو نا سبحان اللہ۔ اسی قرآن پڑھیے تے قرآن صحابہ اہل بیت کی عظمت بیان کر دے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ آئیے مجھے حکم ہوا ہے، میں نے سیدنا امام حسین کا تذکرہ کرنے، اس کی تھوڑی سی سیٹی جو ہے وہ کم کی جائے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں محبتہم ایمان فرض واجب یوجر علیہ۔ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا عین ایمان ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جیسے بندہ کوئی قرآن پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، کوئی عمرہ کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوتا ہے اس پیار کی وجہ سے اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر کے بیٹھیے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنا ذہن شعور عقل آپ تمام کی تمام سوچیں میری طرف لے کر کے آئیے۔ میرا دل چاہتا ہے میں نے 6-7 گھنٹے کا سفر کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ایک تاریخی گفتگو جو آئندہ سال تلک یاد رہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات گرامی قدر حضرت امام حسین پیدا ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو خبر پہنچی ہے، میرے آقا جلدی کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے ہیں۔ حضرت امام حسین کو میرے آقا نے یوں اپنی گودی کے اندر اٹھا لیا ہے۔ حضرت امام حسین نے یوں ننھی سی آنکھ کھول کر کے میرے آقا کے بددعا والے مکھڑے کو دیکھا ہے اور میں نے آنکھیں دیو نا۔ حضرت امام حسین نے آنکھ کھول دیا نالی اس چہرے دی اس مکھڑے دی زیارت کی ہے جس مکھڑے نو امام دی حالت دے وچ ایک واری تک لیتا جاوے اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھئی 5؟ کچھ بولو 5۔ کچھ پریشان ہو گئے ہو،
میں ذمہ دار خطیب ہوں، انتظامیہ کے ساتھی بھی بیٹھے، کوئی ایسی گفتگو نہیں کروں گا، ہم محبت بانٹنے آئے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیں سبق محبت کا پڑھایا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک، میں نے کہا بھی پاک کس کو کیا جاتا ہے بھلا؟ بتاؤ ذرا، پاک کس کو کیا جاتا ہے؟ جو پہلے پاک مجھے یہ بتائیں، جس حضرت امام حسین نے آنکھ ہی میرے نبی کی گود میں کھولی ہے، بھلا انہیں بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے نبی نے پاک تو ان کو کیا جو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ میرے نبی کے پاس آئے، کلمہ حضور کا پڑھا، ایمان لے کر کے آئے، حضور کے چہرے کی زیارت کی، اللہ نے پاک گناہوں سے بھی کر دیا اور جہنم سے بھی پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑی دیر گزری ہے، گڑتی دینے کا وقت آیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیتے ہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنے منہ کے اندر ایک کھجور ڈالی ہے۔ کھجور جب وہ لعاب بن گیا، میرے نبی نے لعاب دہن نکالا، حضرت امام حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے، حضرت امام حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ آخر والو، میں دعا کرتا ہوں جو محبت سے، ذوق سے، اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر کے محبت سے سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے جسم سے ساری بیماریاں ختم فرما دے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، اور پھر آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر گھڑتی دے دی گئی ہے، حضرت مولا علی نے نام رکھ دیا، اپنی مرضی سے نام رکھ دیا۔ حضرت امام حسن و حسین کا پہلے نام یہ نہیں تھا، حضرت علی نے رکھا، ایک کا نام حمزہ رکھا، ایک کا نام جعفر رکھا، ایک روایت کے مطابق حرب رکھا۔ حضور علیہ السلام آپ کے پاس جبریل پیغام لے کر کے آ گیا ہے، جبریل رب کا حکم لے کر کے آ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی نام کیا رکھا ہے؟ آپ عرض کرتے آقا ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، ایک کا نام جعفر رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ اللہ نے حکم جاری فرمایا، ان اللہ امرنی، اللہ نے حکم فرمایا ہے، اللہ نے امر فرمایا ہے۔ کیا حکم فرمایا؟ میرا سونا نبی جا اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دے، ایک کا نام حسن رکھ دے، دوسرے کا نام حسین رکھ دے۔ اسی فخر کرتے ہو، اے میرا پتر ہوئے جن دا نام میرے باپے نے رکھے، اے میرا پتر ہوئے جن دا نام میری دادی نے رکھے، میری نانی نے رکھے، پنڈ دے امام نے رکھے، پنڈ دے مفتی نے رکھے۔ انہاں دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا جنہ دا نام رکھوایا ہے تے رب کبریا نے رکھوایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا۔ اے بولو نا یارو، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، توجہ میری طرف رکھیے، آپ نے میری تھکن اتار، مجھے انتظامیہ کے ساتھی کہنے لگے وقت بڑا ہو گیا، ساتھی تھک گئے ہیں، جلدی بات کو ختم کر دیا جائے۔ اور ان کی محبت دیکھ کر کے تو میری 6 گھنٹوں کی تھکاوٹ اتر گئی۔ سبحان اللہ۔ میں صرف 2 گھنٹے ان 2 دنوں میں صرف 2 گھنٹے سویا ہوں۔ رات ہم میاں چنو میں تھے، وہاں سے 400 کلومیٹر کا سفر لاہور، اور پھر میں نے جمعہ پڑھایا، پھر ادھر سے سفر یہاں پتوکی سے شروع ہو گیا۔ تو یہ لمبا طویل سفر ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں اس سفر کے اندر میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ آپ سب کو کل قیامت والے دن جنت بھی عطا کرے،
جنت میں اہل بیت کا ساتھ بھی عطا فرمائے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت سیدنا امام حسین جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین۔ آپ فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو مانا ہے ہویا موڑا کھانا جڑا حسن و حسین دا محب بن گیا۔ وہ بولو مصطفیٰ دا محب، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، مصطفیٰ دا محب بن گیا۔ تے جڑا مصطفیٰ دا محب بن گیا وہ اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس بات کا ذکر کروں، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بارہا مرتبہ حضرت حسن و حسین کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما۔ حضرات گرامی قدر کس بات کا ذکر کیا جائے، آئیے ایک خوبصورت تاریخ کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام صاحبی رحمہ اللہ روایت لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ایک روز نا حضرت امام حسن حضرت امام حسین اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کی چھوٹی عمر ہے، اپنے نانا سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب آپ قریب پہنچے تو حضرت حسن حضرت حسین کا آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ کہیں گے کس بات کا جھگڑا؟ اس بات کا جھگڑا ہوا، حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں نے جا کر کے ملنا ہے، حضرت حسین کہتے ہیں اور نہیں پہلے نانا کے سینہ سے میں نے جا کر کے لگنا ہے۔ یہ محبت کی پیار کی باتیں ہوا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا یارو، جو اولاد والے ہیں محبت کا انداز کیا ہوا کرتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا حسن و حسین آپ مت لڑیے، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور فیصلہ یہ ہے ہم آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں۔ جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے حضرات گرامی قدر جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی ہے۔ میدان سج گیا ہے۔ اس میدان کے اندر میرے علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام موجود ہیں۔ کشتی شروع ہو گئی۔ جب کشتی شروع ہوئی نا، میرے آقا بار بار ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آئی حسن خود حسین، آئی حسن خود حسین، آئی حسن خود حسین۔ بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو۔ حضرت علی سے رہا نہیں گیا۔ حضرت علی عرض کرتے آقا لگ دے علی تانوں بولتا، لگ دے حسن تانوں بولتا پیارا لگ دے۔ حسن کو بار بار کہتے ہیں پکڑو حسین کو، حسین کو نہیں کہتے آپ کہ پکڑو حسن کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری، اے علی تو نہیں جانتا ہے میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ علی میں حسن والا، جبریل حسین والے۔ حضرات گرامی کی طرف بات اختتام کی طرف لے کر کے چلوں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ کسی بھی چوروں نے انتظار پہ کرتے وہ بولتے نہیں ہیں، غلط احمد نہیں کوئی ہے، ایسی گل ہے حضرت سیدنا بس انشاءاللہ 20 منٹ میں بات مکمل، 20 منٹ 20 دن دے ہونا، 20 بھی کائی نہیں توڑے بولے ہیں، وہ ڈاڑی لگی کھڑی ہے۔
آپ فرما رہے آدھا گھنٹہ نہیں انشاءاللہ بات جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، پھر میں آپ کا ذوق تازہ کرتے ہوئے مجھے یوں کہنے دیجئے، میں یوں کہوں حضرت سیدنا امام حسین جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ مجھے پیارے بھائی رانا عمران صاحب، رانا شروع صاحب کہہ رہے تھے یہ اشعار ضرور پڑھیے گا، پھر مجھے یوں کہنے دیجئے کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اقتدارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگر بطول لکھ لے، حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کربلا دا، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے میں طول لکھ لے، اے قیمتی شندی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات گرامی قدر صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر رحماء بینہم، ان میں محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ ایک پیار کا انداز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کیا، جو بدری صحابہ ہے ان کا 5000، جو غیر بدری ہیں ان کا 3000۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے، ان کا وظیفہ 3000 مقرر کیا گیا۔ حضرت امام حسن و حسین کا 5000 مقرر کیا گیا۔ یہ آگے اپنے بابا کے پاس کہنے لگے بابا میں بھی بدری نہیں ہوں، حسین بھی بدری نہیں ہے، حسین کا 5000 میرا 3000 برابر کیجئے، یا میرا 5 کیجئے یا حسین کا بھی 3 کیجئے، برابری ہونی چاہیے، برابری۔ آپ نے جو جملہ کہا تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھ دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ حسین کی برابری کرتے ہو، حسین کی اگر تم نے برابری کرنی ہے تو جاؤ جا کر کے دیکھو، اگر حسین کی برابری کرنی ہے تو حسین کی آپ جا کر کے تو دیکھو کہ حسین کی اماں سیدہ فاطمہ حسین کے بابا شیر خدا ہیں، حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور حسین کا نانا نبیوں کا امام ہے۔ اور تیرا نانا حسین کے نانا جیسا نہیں ہے، تیرا بابا حسین کے بابا جیسا کوئی نہیں، تیری نانی حسین کی نانی جیسی کوئی نہیں۔ عبداللہ برابری کس بات کی ہے؟ حضرات گرامی قدر پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سرابہ، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین دجلہ کے خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے حسین جا ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حضرت حسین، آپ دونوں کو ملایا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک سے لے کر سینہ مبارک تک نیچے تک ہو بہو نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے، سبحان اللہ، اور نیچے سے ہو بہو حضرت حسین مشابہت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی کو تو ایک روایت کے مطابق حضرت صدیقہ کائنات بیان کرتی ہیں، جو ان کی اماں ہے نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ چل کر کے آیا کرتی نا تو آپ کی چال ہو بہو حضور سے ملتی، ایسے لگتا حضور چل کر کے آ رہے ہیں۔ میں کیا کروں بھائی، دعا کر دی جائے اگر آپ نہیں بول ایڈوانس آپ کو سبحان اللہ، اور پھر کہیں سبحان اللہ۔ آخری 10 منٹ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، صحابہ کا پیار حضرت امام حسین کے ساتھ ہے۔ آؤ توجہ میری طرف رکھیے، مجھے یاد آیا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیار حضرت امام حسن حسین کے ساتھ ہے۔ ایک روز حضرت سیدنا بلال جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو کے، آپ دنیا سے رخصت ہو کے، حضرت سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہو نہیں ہو رہنا مدینہ کے اندر جہاں پر مجھے حضور کا چہرہ نظر نہیں آتا، میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے روکا، کہا بلال رک جائیے، پہلے حضور چھوڑیے، اب آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کہا بتائیے امیر المؤمنین، آپ نے غلام تھا، آپ نے مجھے آزاد کروایا تھا، کیا میں ابھی بھی آپ کا غلام ہوں؟ کہا نہیں، میں نے تو رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ کہا پھر آزاد بندے اپنی مرضی کے مالک ہوا کرتے ہیں، میں نے نہیں رہنا مدینہ کے اندر جہاں پر مجھے اپنے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ حضرت بلال کی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت بلال چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے حضرت بلال کئی دور جا کر کے رہنے لگے ہیں، کئی دن گزر کے حضرت بلال وہاں پر زندگی گزارنے لگے۔ حضرات گرامی قدر پھر ایک روز ایسا بھی آیا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی آپ کو زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بلال ما هذه الجفت، یا بلال بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ما انا لکا ان تزورنا، تو ہماری زیارت کوئی نہیں آیا ہے، تو نے ہماری زیارت کو مدینہ ہی چھوڑ دیا، مدینہ میں آیا ہی کوئی نہیں، یہ کیسی بے وفائی ہے، کئی روز گزر گئے تو مدینہ کے اندر نہیں آیا۔ حضرت سیدنا بلال کی آنکھ کھلی ہے، حضرت بلال نے سواری پکڑی، دیوانہ وار حضرت بلال مدینہ کی طرف چل رہے ہیں، مدینہ کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے۔ حضرت بلال گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، مدینہ کے اندر پہنچے، تمام لوگوں نے آوازیں بلند کی ہے بلال آ گیا ہے، بلال آ گیا ہے۔ فجعل بلال لا یلتفت الی احدکم، حضرت سیدنا بلال کسی کی طرف دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو کیا علم بلال کس محبت کے اندر ملاقات کے لیے حضور کو آ رہا، حضور کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا بلال چلتے چلتے سواری مسجد نبوی کے باہر آ کر کے روک ڈالی ہے، چلتے چلتے سیدھا حضور علیہ السلام کے روضے پر پہنچے ہیں اور جا کر کے سلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ حضرت بلال روئی جا رہے ہیں، آپ کی چیخیں نکل گئی، آپ ٹھائی مار کر کے روتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جانتے ہو کائنات کے لوگوں، حضرت بلال جب مدینہ سے گئے تھے، آپ علیہ السلام کے چہرہ بلال کو نظر آتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ حضرت بلال اپنے آقا کے روضے پر سلام پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ زاروں قطار روتے چلے گئے، صحابہ کا جمگٹھا لگ گیا، صحابہ بلال کو چپ کرواتے ہیں، حضرت بلال رکتے کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی انداز کے اندر حضرت امام حسن حسین بھی وہاں پر پہنچے۔ حضرت سیدنا بلال نے جب پیچھے مڑ کر کے
حضرت امام حسن و حسین کو دیکھا، حضرت امام حسن و حسین کو دیکھا، فجعلا یقبلھا، حضرت بلال نے دونوں کو یوں جفا مار دیا ہے، دونوں کو سینے کے ساتھ لگا دیا ہے اور سینے کے ساتھ چمٹ کر کے رونے لگے ہیں۔ میں نے کہا بابا حضرت امام حسن و حسین کو ملایا جائے تو حضور علیہ السلام کی مشابہت بنتی ہے۔ حضرت بلال اپنے آقا کا چہرہ دیکھ رہے، امام حسن و حسین کے چہرے میں سے آپ روئی جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ کے آنسو تھمے ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین، حضرت امام حسن و حسین عرض کرتے ہیں چچا بلال صبح فجر کا وقت ہونے والا ہے، چچا بلال اپنے آج وہ پرانا دور یاد آنا چاہیے، آپ ایسا کیجئے نا، آج فجر کی اذان آپ کہیے، مدینہ میں فجر کی اذان کہیے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے یہ اپنے اوپر فرض کیا تھا کہ میں حضور کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر صبح فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ ذرا تصور کی دنیا میں آپ مدینہ کی گلیوں میں چلے تو جائیں نا، آج بھی مدینہ کی گلیوں میں جب صبح تہجد کی اذان ہوتی ہے مدینہ کی گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انداز کیسا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر مدینہ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے اور مؤذن سیدنا بلال ہے، اور بانگا میرے نبی دا، اور مؤذن میرے نبی دا۔ آپ کو حضرت بلال کو میرے آقا نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا تھا۔ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان کی آواز بلند کر دے۔ حضرات گرامی قدر آج صبح فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان شروع کی ہے، اذان شروع کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا، مدینہ کے اندر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے ہیں۔ اوے دور یاد آ گیا، میرے نبی کا دور، میرے نبی کی دور والی اذان آ گئی ہے۔ حضرت بلال اذان کہہ رہے ہیں، آپ نے دوسرا کلمہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے تیسرا کلمہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مدینہ کی عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی ہیں، یہ کفیت بیان سے باہر ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت بلال نے اذان مکمل کی ہے، حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ یہ حضرت بلال کا پیار ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارا اسٹیج ہے، اس اسٹیج سے محبت کا پیغام چلتا ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر رحماء بینہم، آپس کے اندر بھائی بھائی، آپس کے اندر محبت ہے، آپس کے اندر پیار ہے۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، رب کبریا کی قسم ہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے سارے صحابہ پیار کرتے ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح نا، اندازہ تو کیجئے، آج میرا کوئی استاد ہو، میرے استاد کے بچے ہو، آپ اس سے پیار کرتے ہیں کہ یہ میرے استاد کے بچے ہیں، اور میرے آقا کے شاگرد اپنے نبی کے نواسوں سے کیسے پیار نہ کرتے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا تعلق تھا، اور محبت کا ہی یہ انداز تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ معنی یہ ہے اہل بیت صلح کرنے والے، بولو اہل بیت، جی بولو اہل بیت، اہل بیت صلح کرنے والے، اہل بیت پیار کرنے والے، اہل بیت محبت کرنے والے۔ آئیے حضرات گرامی قدر
اب میرا دل چاہتا ہے میں 5 منٹ کے اندر آپ کو کربلا کے میدان کے اندر لے کر کے چلوں اور بات مکمل ہوتی ہے. یہ شہدائے اسلام کانفرنس ہے, شہیدوں کا تذکرہ نہ ہو بات مکمل نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر مختصراً عرض کرتا ہوں. ہاں پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے, شہادت اللہ کا انعام ہے, شہادت اللہ کا فضل ہے, شہادت اللہ کا احسان ہے, شہادت اللہ کا انعام ہے. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو اپنا امام مانا ہے اللہ نے ان کو شہادت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے. حضرات گرامی قدر کربلا کا میدان ہے, یکم محرم الحرام ہے. ابن زیاد نے خط لکھ دیا, ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے, فرات کے کنارے پر فوجیوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک بوند پانی بھی اہل بیت تک پہنچنا نہیں چاہیے. یکم محرم الحرام سے اہل بیت پر حضرت سیدنا امام حسین کے خانوادے پر پانی کو بند کر دیا گیا ہے. حضرت سیدنا امام حسین نے آگے بڑھ کر کے خطبہ دیا. آپ فرماتے ہیں اے آج تم نے میرے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے, پانی بند کر دیے. تم جانتے ہو میں وہی حسین ہوں جب بچپن کے اندر پیاسا تھا میرے نانا نے مجھ کو اپنی زبان چسوائی تھی اور میں اپنی نانا کی زبان چوسنے والا. تم نے مجھ کے اوپر میرے اہل خانہ کے اوپر پانی کو بند کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر چلتے چلتے 9 محرم الحرام آ گئی ہے. آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں, خواب کے اندر آپ کو دکھلایا گیا ہے. آپ جب بیدار ہوئے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. حضرت امام زین العابدین آپ کے بیٹے پوچھتے ہیں بابا کیا بات ہے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ زبان پر کلمہ الحمدللہ الحمدللہ. بابا کس بات کی مسکراہٹ ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے خواب کے اندر بتلا دیا گیا ہے تیرے بابا کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے, تیرے بابا شہید ہونے والے ہیں. آپ نے اپنے تمام کے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے آپ نے صبر کی تلقین کی ہے. آپ فرماتے ہو میرے اہل خانہ میں اگر شہید کر دیا جاؤں واویلا نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے. کربلا کے میدان کا سب سے پہلا سبق صبر ہے. حضرات گرامی قدر کربلا کے میدان کا دوسرا سبق رب کے قرآن کی تلاوت ہے. حضرت سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. اور میں کیا کرتا ہوں, حضرت امام حسین نے یہ قرآن پاک کا یہ سبق جو ہے یہ عثمانیہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے. جب حضرت امام حسن و حسین حضرت عثمان غنی کے پہرے دار بنے اور شہادت کے قریب جب آپ کا بھی پانی بند کر دیا گیا, حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت حسین نے یہ قرآن پڑھنا اپنے خالو سے سیکھا ہے کہ جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے, اور جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے. اور سنو کائنات کے لوگوں, قرآن کا قاری حضرت امام حسین قرآن کے قاری ہیں. حضرت امام حسین قرآن پڑھنے والے ہیں. اور آج جو حضرت حسین کا نام لینے والے ہیں ان کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ قرآن کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا حسینی وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے, جو قرآن والا وہی حضرت امام حسین کو ماننے والا ہے. ہاں حضرت امام حسین کا انداز. دوسرا سبق یہ ہے کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے, نماز کو ادا کیا ہے. حضرت امام حسین نے یہ نماز کا سبق فاروقیہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے. حضرت فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور شہادت کا وقت قریب آ جاتا ہے. حضرات گرامی قدر مانا یہ ہوا کوئی بھنگی اگر کہے کہ میں حسینی نہیں ہو سکتا, اگر کوئی جرسی کہے میں حسینی وہ نہیں ہو سکتا, اگر کوئی قرآن کا منکر کہے میں حسینی وہ نہیں ہو سکتا. رب کبریا کی قسم ہے حسین کو ماننے والے وہ ہیں جو قرآن کو ماننے والے ہیں, حسین کو ماننے والے وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, حسین کو ماننے والے وہ ہیں جو رب کبریا کی توحید کو ماننے والے ہیں. آئیے حضرات گرامی قدر پھر یہی نعرہ لگاتے ہیں حضرت امام حسین نے
صبر کی تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے۔ آئیے وہ پھر وقت آ گیا، حضرت امام حسین کا سارا خانوادہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین میدان کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر مقابلہ کرتے کرتے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ کا دھڑ الگ پڑا ہوا، آپ کا سر مبارک الگ پڑا ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی سکینہ بھی وہیں پر موجود ہے۔ یاروں میں نہیں بیان کر سکتا، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہوا کرتی ہیں، بیٹیوں سے تو اپنے باپن کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ آج بابا محنت زیادہ کر کے آ جائے تو بیٹی اس کا ہاتھ دھلاتے ہوئے کہتی ہے بابا آپ نے کھانا بھی کھایا ہے کہ کوئی نہیں کھایا۔ میں نے پچھلے دنوں فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے باپ بیٹا اور بیٹی آپس کے اندر کھیل کھیل رہے ہیں، جس کو یسو پنجو کھیل کہتے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں۔ باپ کی باری آ گئی مار کھانے کی، بیٹا آگے بڑھتا ہے، بیٹے نے باپ کے ہاتھ پر تھپڑ مار دیے ہیں۔ اب باپ نے ہاتھ اپنی بیٹی کی طرف کیے ہیں، بیٹی نے ہاتھ پکڑے اور بیٹی اپنے بابا کے ہاتھ چومنے لگ جاتی ہے۔ یہ بیٹیاں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں، یہ اپنے بابا کو دکھ میں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر کیا منظر ہوگا اس وقت جب حضرت سکینہ نے اپنے بابا حسین کا سر نیزے پر لٹکا ہوا دیکھا ہوگا، اور سارا سفر نیزے پر لٹکتا ہوا حضرت سیدنا امام حسین کا سر آیا ہے۔ یہ کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان کے اندر شہادت حضرت امام حسین نے نوش کی ہے۔ حضرات گرامی قدر میں علل اعلانیہ یہ بات کہتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے دشمنان حسین کے ساتھ، ہم تو کروڑہا مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں، رب کبریا کی قسم کروڑہا مرتبہ لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ جو بندہ حضرت امام حسین کی شہادت میں ملوث ہے اس پر بولو کروڑہا مرتبہ، قاتلان حسین پر کروڑہا مرتبہ، قاتلین حسین پر کروڑہا مرتبہ لعنت۔ رب کبریا کی قسم ہے ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے، ہماری محبت حسین ہے، ہماری عقیدت حسین ہے، ہمارا جینا حسین کے ساتھ، ہمارا مرنا حسین کے ساتھ، ہماری صبح حسین کے ساتھ، ہمارا ایمان حسین کے ساتھ۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں جتنے آئے ہو اللہ زندہ رکھے، حضرت امام حسین کی محبت دل کے اندر بسا کر کے رکھے، اللہ موت دے تب بھی حضرت امام حسین کی محبت دل کے اندر ہو، اور کل قیامت والے دن ہمارا حشر ہو تو حضرت امام حسین کے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ حدیث مصطفیٰ پڑھنے لگا، وہاں فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو بندہ دنیا میں رہ کر کے جس بندے سے پیار کرتا ہوگا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر بولو ہماری محبت حضرت امام حسین کے ساتھ ہے، اور ہم جائیں گے جنت میں۔ اور میں تی آخنا ہونا جس دل دے وچ مولا حسین دا پیار کوئی نہیں، اور جائے کوئی اور جنت جا کر کے تلاش کرے، کیونکہ جس جنت اساں جاونے اس جنت کی سرداری ہے کہ حضرت امام حسین کی سرداری ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے پھر آخری 2 منٹ میں پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم شہادت کو فخر سمجھتے ہیں کہ شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کا فضل ہے، شہادت اللہ کا احسان ہے، اس لیے ہم ہائے حسین نہیں کرتے، ہائے حسین نہیں کرتے۔ میرے دوسرے بھائی بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر شہادت فخر کا نام ہے، شہادت اللہ کا انعام ہے۔ دیکھیے تو صحیح نا، تمہارے پاکستان کے سن 71 کے جو شہید ہوئے تم ہر سال ان کو سلامی پیش کرتے ہو، ہاں سن 71 کے شہداء کے لیے تمہارے پاس سلام موجود ہے۔ کربلا کے شہداء کی جب باری آتی ہے تب ہائے حسین کرتے ہو۔ سنی اہل الحدیث فخر سے کہتا ہے ہم ہائے حسین نہیں کہتے ہیں، بل ہم فخر سے کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ جس بندے کا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے، جو امام حسین کی سرداری میں جنت میں جانا چاہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا، بول کر کے بتلائیے ہم ہائے نہیں
کہتے بلکہ فخر سے کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین میرے نبی کے نواسے واہ حسین میرے نبی کے پیارے واہ حسین میرے نبی کی محبت واہ حسین مولا علی کے بیٹے واہ حسین فاطمہ کے دلہارے واہ حسین میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین میرے نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والے واہ حسین میرے نبی سے عقیدہ سیکھنے والے واہ حسین میرے نبی سے ایمان لینے والے واہ حسین میرے نبی سے دین سیکھنے والے واہ حسین واہ حسین قاری قرآن حسین واہ حسین مدبر حسین واہ حسین مدبر قرآن حسین واہ حسین مفسر قرآن حسین واہ حسین شہادت کا منصب پانے والے حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین اس لیے میں کہتا ہوں یارو ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود و سلام نہ پڑھ لے پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ پڑھو ہر دم درود اس پر پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا لبے دریا میں پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب تو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے دعا کیجئے جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس پروگرام میں تعاون کیا اہتمام کیا اللہ رب العالمین تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے یہ دعا ہے کائنات کا یہ خصوصی طور پر دعا ہے دعا کیجئے ہمارے بڑے ہی پیارے اور محترم محمد رفیق صاحب دنیا شریف جو فرصت ہو گئے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جتنے عزیز و اقرباء دنیا سے چلے گئے تمام کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام کو معاف فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سبھی کو معاف فرما دے یا اللہ آج کی رات انہوں نے تیری رضا کے لیے یا اللہ وقف کی یا اللہ اس رات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے یا اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ جتنے نوجوان ساتھیوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام فرمایا ہے یا اللہ تمام کی جوانیوں میں برکتوں کا نزول فرما جس بھائی نے تعاون کیا یا اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرما ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جن کے والدین موجود ہیں یا اللہ صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.